السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کے اندر آج ہم لوگ تمیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تمیز بھی منصوبات کی ایک بحث ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے حال اور مفعول کے بارے میں پڑھا ہے، آج تمیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ تمیز منصوبات سے جڑا ہوا ہے، اور منصوبات میں ہم ان اسموں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے یا جو ہمیشہ حالت نصبی میں ہوتے ہیں۔ تو تمیز بھی منصوبات کے اندر آیا ہے، اس کا مطلب تمیز بھی جو ہوگا وہ حالت نصبی میں ہی ہمیشہ رہے گا، اس پر ہمیشہ زبر ہی رہے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ تمیز ہوتا کیا ہے۔ میز یمیز تمییز، اس کے معنی ہوتا ہے بیاں کر دینا یا واضح کر دینا۔ نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمیز کوئی ایسی چیز ہے جو واضح کر دیتی ہے یا کسی چیز کو بیاں کر دیتی ہے۔ نحو کی اصطلاح میں تمیز کہا جاتا ہے اس اسم کو جو جملوں میں آئے ہوئے شک کو، ابہام کو، شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ تمیز کس کو کہتے ہیں؟ تمیز ہر وہ اسم ہوتا ہے جو جملے میں پیدا ہونے والے شک کو، ابہام کو، یا جو بھی دشواری ہے اس جملے میں یا اس جملے سے سمجھنے میں، اس جملے کو سمجھنے میں، اس سے وہ تمیز جو اسم ہے وہ اس دشواری کو ختم کر دیتا ہے۔ مان لیا جائے میں نے کہا آج میں نے 10 خریدا۔ اب اگر میں یہ جملہ آپ سے کہوں کہ آج میں نے 10 خریدا، تو جملہ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے 10 کچھ خریدا ہے، لیکن اس جملے کے اندر ابھی بھی شک ہے کہ 10 میں نے کیا خریدا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو میں نے ایک خبر تو آپ کو دی کہ ہاں میں نے 10 خریدا، لیکن وہ 10 کون سی چیز میں نے خریدی ہے اس کی خبر میں نے آپ کو نہیں دی ہے۔ لیکن وہی اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے آج 10 کتاب خریدی ہے، تو جیسے ہی میں نے کتاب بولا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا 10 سے مراد یہ 10 کتابیں ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ پورا جو جملہ میں نے آج 10 خریدا، یہ پورا جملہ آپ کو شک میں ڈال دیا، یہ پورا جملہ آپ کو کنفیوز کر دیا، اور جیسے ہی میں نے آخر میں کتاب لگا دیا، یہ پورا جملہ آپ کو سیٹ ہو گیا اور یہ اس کے معنی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب جو ہے یہ تمیز ہے۔ کتاب کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اور تمیز کے ساتھ ہی ممیز استعمال ہوتا ہے۔ ممیز اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کنفیوژن یا جس سے ابہام اور شک پیدا ہوا۔ جیسے ہماری مثال میں کہ میں نے آج 10 خریدا، یہاں 10 لگنے کی وجہ سے دقت ہو گئی، چونکہ اس 10 نے یہ بات پیدا کر دی کہ 10 کیا خریدا، تو 10 کی لفظ 10 کی وجہ سے شک اور ابہام پیدا ہوا، تو 10 کو کہیں گے ممیز۔ اور پھر جب کتاب لا کے میں نے واضح کی کہ میں نے کتاب خریدا، تو اس کو کہیں گے تمیز۔ تو ممیز اور تمیز دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر ممیز پہلے اور تمیز جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہی آتا ہے، اور تمیز کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ یہ تمیز کے بارے میں شارٹ میں نے ایک بات کہی ہے، اب آئیے اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فصل التمیز، فصل ہے تمیز کے بارے میں۔ ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذلك مما فیہ ابہام۔ ہوا نکرۃ،
تمیز جو ہوتا ہے ایک نکیرہ لفظ ہوتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمیز پر ہم الف لام نہیں لگاتے ہیں. تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے اور نکیرہ کی علامت ہے تنوین. تو اور اس تمیز کی اعراب جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جو بھی لفظ تمیز ہوگا اس پر ہمیشہ ایک زبر یا دو زبر جو ہے وہ ہوگا ہی ہوگا. تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحت، جس کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد. تذکر بعد مقدار، جس کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد. اب وہ مقدار یعنی ایک اندازہ ہے کس چیز کا؟ عدد کا، یا تو گنتی کا ہوگا جیسے 1 2 3 4 5، او کیلن، یا پھر ناپنے والی کوئی چیز ہوگی جیسے 1 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر اس طرح سے. او وزنن، یا پھر تولنے والی کوئی چیز ہوگی جیسے 1 kg 2 kg 5 kg. او مساحتن، یا پھر ناپنے والی کوئی چیز ہوگی جیسے 1 فیٹ 2 فیٹ 5 سینٹی میٹر اس طرح سے. او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور بھی جو ناپنے اور تولنے کی ترکیبیں ہیں وہ سب. مما فیہ ابہام، ہر وہ چیز جس میں ابہام ہو. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم ایک نکیرہ لفظ لاتے ہیں جو منصوب ہوتا ہے اور اس کو تمیز کہتے ہیں. ترفع ذالک الابہام، تو وہ تمیز کیا کرتا ہے؟ ترفع ذالک الابہام، دور کر دیتا ہے اس ابہام کو، یعنی اس جملے میں جو شک پیدا ہوا، سمجھنے میں جو دشواری پیدا ہوئی اس کو دور کر دیتا ہے. جیسے نحو، جیسے اندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے. تو اگر میں صرف اتنا کہتا اندی 20، میرے پاس 20، تو اب آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی کہ 20 کیا. تو میں نے آگے لایا درہمن. اب درہم سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ 20 کا تعلق درہم سے ہے، کہ میرے پاس جو 20 ہے وہ درہم چیز ہے، وہ درہم سکہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے درہم جو ہے یہ نکیرہ ہے اور منصوب ہے، اور کس کے بعد ذکر کیا گیا ہے؟ مقدار کے بعد، 20 کے بعد. اور یہ مقدار کیا ہے؟ عدد ہے، کیونکہ 20 نمبر جو ہے وہ گنتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ممیز کون ہے، تمیز کون ہے؟ تو ہم کہیں گے 20 جو ہے یہ ممیز ہے اور درہم جو ہے وہ تمیز ہے. کیونکہ تمیز کس کے لیے آیا ہے؟ اس 20 کے وجہ سے جو کنفیوژن پیدا ہوا، 20 کی وجہ سے جو کنفیوژن پیدا ہوا اس کو درہمن نے دور کر دیا. اسی طریقے سے اندی کفیزانی برن، کہ میرے پاس 2 کفیزہ گیہوں کا ہے. تو اگر میں صرف اتنا کہتا اندی کفیزانی، میرے پاس 2 بورے ہیں، تو اب ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ 2 پیٹی 2 بورہ کس چیز کی ہے؟ میں نے برن لا کے بیان کر دیا گیہوں کی ہے. یا تو یہ کس چیز کا ہو گیا؟ یہ قیل کا ہو گیا، تولنے والی جو چیز ہے، یعنی ناپنے والی چیز ہے. اچھا، کفیزہ جو ہوتا ہے یہ ناپنے کا ہی برتن ہوتا ہے. ہم اب ہر علاقے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو کسی علاقے میں گن کر کے بیچی جاتی ہے، کسی علاقے میں تول کر کے بیچی جاتی ہے، کسی علاقے میں ناپ کر کے بیچی جاتی ہے. تو وہ علاقائی فرق ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کے یہاں گیہوں چاول جو ہے وہ تول کر کے بیچا ہو جاتا ہے. کہیں پر اس کے ناپنے کا اپنا ایک برتن ہوتا ہے، ایک کفیزہ 2 کفیزہ اس طریقے سے، تو وہاں اس برتن سے ناپ کر کے دیا جاتا ہے. تو اس کو تولا نہیں جاتا ہے، اس کو گنا تو جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ فقہ کے بحث میں شروع ہوتا ہے کفیزے کی مقدار کتنی ہوتی ہے. عام طور پہ 750-800 گرام مانا جاتا ہے. چلیے دیکھیے کفیزہ. اب میں نے جب کہا اندی کفیزانی، میرے پاس 2 کفیزہ ہے، 2 بورے ہیں، تو اب ڈاؤٹ ہو گیا نا کہ بھائی کس چیز کے ہیں؟ تو میں نے کہا برن، گیہوں کے ہیں. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ کفیزانی جو ہے یہ ممیز ہو گیا اور برن تمیز ہو گیا. تیسری مثال اندی، یہاں پہ اندی نہیں لکھا ہے مگر وہ سب اسی سے عطف ہے تو میں پڑھ دے رہا ہوں. اندی منوانی ثمنن، کہ میرے پاس 2 من سے مراد ہے یہ وزن کرنے والا ایک آلہ ہے. جیسے کفیزہ ایک مقدار ہے وزن کرنے کا،
جیسے ہم لوگ کے یہاں پتھر ہوتا ہے 1 kg 2 kg کا، اب تو الیکٹرانک ہو گیا، پہلے کے زمانے میں یا ابھی بھی آپ دیکھیں گے گاؤں دیہات میں بھی پتھر کے ذریعے، پتھر پہ وہ وزن لکھا ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 2 من جو ہے گھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ اندی منوانی، تو منوانی ہو گیا ممیز، اور سمنن جو اس میں نکیرہ منصوب ہے یہ بن گیا تمیز۔ اس کے بعد ہے جریانی قطنن، کہ میرے پاس 2 جر جو ہے کاٹن کے ہیں۔ تو یہ سارے ناپنے تولنے کے سامان ہو گئے۔ اس کا آگے کہہ رہے ہیں وما فی السمائی قدر راحت سحابا، اور نہیں ہے آسمان میں راحت کے مقدار میں بادل۔ تو قدر راحتن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے ممیز بن گیا، اور راحت کا کیا نہیں ہے؟ سحابن، یعنی بادل نے آ کے بیان کیا کہ راحت کا کیا آسمان میں نہیں ہے، تو سحابن تمیز بن گیا۔ وعلی التمرۃ مثلھا زبدن، اور کھجور پر اسی کے جیسا زبد ہے یعنی مکھن ہے۔ اب زبدن جو ہے یہ ممیز بن گیا، اور مثلھا جو ہے مثلھا جو ہے یہ ممیز بن گیا، اور زبدن جو ہے یہ تمیز بن گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ممیز تمیز کے بارے میں اب جانکاری ہو گئی کہ ممیز کیا ہوتا ہے اور تمیز کیا ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وقد یکون عن غیر مقدار، کبھی کبھی تمیز جو ہوتا ہے وہ غیر مقدار کو واضح کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ غیر مقدار سے مراد یہ ہے کہ تمیز ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ صرف ناپنے تولنے گننے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی ایسی چیز کے بارے میں بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو نہ ناپا جا سکتا ہو، نہ گنا جا سکتا ہو، نہ تولا جا سکتا ہو، یعنی اس کا کوئی میزرمنٹ نہیں لیا جا سکتا ہو۔ جیسے ھذا خاتم حدیدن، کہ یہ جو انگوٹھی ہے حدیدن ہے یعنی لوہے والی ہے۔ تو ھذا خاتمن یہ انگوٹھی ہے، ایک شک تھوڑا سا ہے کہ کس ٹائپ کا، تو حدیدن لا کے میں نے بتا دیا لوہے والی ہے۔ وسوار ذہبن، یا کنگن، سوار کنگن، ذہبن کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ تو سونے کی بنی ہوئی ہے۔ والخفض فیہ اکثر، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ جو میں نے ابھی خاتمن پڑھا، یا اس کو لوگ مضاف مضاف الیہ بنا کر کے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے خاتم حدیدن، اس طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ اب جب یہ ترکیب ہوگی خاتم حدیدن، اب ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ یہ لفظی اعتبار سے ممیز تمیز نہیں کہلائے گا، معنوی اعتبار سے جب ترکیب کریں گے تب اس کو ممیز تمیز ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ترکیب میں اس کو مضاف مضاف الیہ کہنا پڑے گا اور معنوی طور پہ تمیز کہنا پڑے گا، حقیقی طور پہ پھر تمیز نہیں بن پائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ تمیز کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب اور نکیرہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب غیر مقدار سے آتا ہے تو زیادہ تر تو وہ منصوب ہی ہوتا ہے، مگر کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو ان کو بطور مضاف مضاف الیہ کے طور پہ زیر دے کر کے بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ڈائریکٹلی پھر اس کو ہم تمیز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں جو حدید ہے، خاتم حدیدن میں جو حدید ہے، اس کو ہم ڈائریکٹلی اب تمیز نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اب ڈائریکٹلی تمیز نہیں بن پائے گا اور خاتم و ممیز نہیں بن پائے گا۔ چلیے، وقد یقع التمییز بعد الجملۃ، اور کبھی کبھی تمیز جو ہوتا ہے پورے جملے کے بعد لکھا جاتا ہے، لرفع الابہام عن نسبتھا، تاکہ اس جملے سے ابہام کو ہٹا سکے جو اس جملے کی نسبت کی جا رہی، یعنی کوئی جملہ بولا گیا اور اس جملے کے نسبت میں کوئی ابہام کیا گیا، کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی جس سے شک پیدا ہو گیا اور اب وہ جملہ ہم کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو ہم تمیز جو ہے ایک لفظ لا کر کے اس جملے کے بعد لکھ دیتے ہیں، اور وہ ایک لفظ پورے جملے کے اندر جو پریشانی پیدا ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جیسے تاب زید نفسن،
زید کو پسند آیا اپنا جان. تو اب زید کو کیا پسند آیا؟ جان، یا پھر اس کا علم ہونا، یا اس کے والد. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ تینوں لفظ جو ہے یہ زید طاب زیدن یعنی زید کو پسند آیا، زید کو بھا گیا، اس جملے میں جو شک پیدا ہوا کہ بھائی کیا بھا گیا، اس کو کیا اچھا لگ گیا، تو وہ ہم نے تمیز لا کر کے بیان کر دیا. ان تینوں مثالوں میں سے کوئی بھی مثال لیجئے، تینوں تمیز کے طور پہ استعمال ہوا ہے. چلیے، اس کے بعد ہے فصل المستثنی. مستثنی کے بارے میں. مستثنی کو میں دو پارٹ میں بانٹوں گا. ایک پارٹ میں مستثنی کی صرف تعریف ہوگی اور دوسرے پارٹ میں مستثنی سے متعلق اس کے اعراب ہوں گے. پہلے سمجھ لیجئے مستثنی کیا ہوتا ہے. مستثنی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا لفظ جس کو پرانے حکم سے چھانٹ دیا گیا ہو، اس کو الگ کر دیا گیا ہو. جیسے مان لیجیے کہ آپ 10 لوگ کرکٹ کھیلنے گئے یا کوئی فٹ بال کھیلنے گئے یا کوئی گیم کھیلنے گئے، اور وہاں جو کوچ تھا اس نے آپ میں سے 9 کو سلیکٹ کیا اور ایک کو چھانٹ دیا. تو جس کو چھانٹا ہے، جس کو الگ کر دیا ہے، وہ کہلاتا ہے مستثنی. اور جن کو سلیکٹ کر لیا گیا یعنی وہ جو 9 لوگ تھے ان کو کہا جاتا ہے مستثنی منہ. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مستثنی کون ہے، مستثنی منہ کون. 10 لوگوں کی ٹیم تھی، اس میں سے 9 لوگوں کو رکھا گیا ٹیم کے اندر اور ایک کو چھانٹ دیا گیا. تو یہ جس کو چھانٹا گیا وہ کہلائے گا مستثنی، اور جس کو رکھ لیا گیا وہ کہلائے گا مستثنی منہ. ایک تو یہ ٹرم یاد رکھیے گا. ایک آتا ہے حرف استثناء. کیا آتا ہے؟ حرف استثناء. حرف استثناء کیا ہوتا ہے؟ اس 10 میں سے میں نے جو ایک کو چھانٹا ہے، ایک کو الگ کیا ہے، اس کو دکھانے کے لیے ہم کوئی حرف کا استعمال کرتے ہیں. اسی حرف کا نام ہے حرف استثناء، تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ کس میں سے کس کو چھانٹا گیا ہے، گروپ کون ہے، اور اس میں سے نکالا کس کو گیا ہے. تو اب سیکوینس یاد رکھیے گا. 3 لفظ میں نے بتائے: مستثنی جس کو نکالا جاتا ہے، مستثنی منہ جس میں سے نکالا جاتا ہے، اور حرف استثناء جس حرف کے ذریعے نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 10 لوگ تھے تو یہ ہو گیا مستثنی منہ، کیونکہ اس میں سے نکالنا ہے. ایک کو میں نے نکال دیا، یہ کہلایا مستثنی. اور اس 10 میں سے جو میں نے ایک کو نکالا ہے، کس حرف کے ذریعے نکالا ہے، اس کو کہا جائے گا حرف استثناء. یہ تو ہو گئی تینوں کی تعریف. اب تینوں کا پلیسمنٹ سمجھیے. عام طور پہ دیکھیے ترتیب بدلتی رہے گی، میں عام طور کی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر ایسا ہوگا کہ مستثنی منہ پہلے لکھا جائے گا، یعنی وہ 10 پہلے لکھا جائے گا، بیچ میں حرف استثناء ہوگا، اور اس کے بعد مستثنی یعنی ایک لکھا جاتا ہے. تو جس جو پورا گروپ ہوتا ہے وہ پہلے، جس کو چھانٹا جاتا ہے وہ آخر میں، اور ان دونوں کے بیچ میں حرف استثناء لا کر کے فرق کیا جاتا ہے. اب مستثنی جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مستثنی متصل اور ایک ہوتا ہے مستثنی منقطع. مستثنی متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 میں سے جس کو چھانٹا گیا ہے وہ کبھی نہ کبھی اس ٹیم کا حصہ تھا. یعنی 10 لوگ زید عمر بکر یہ سارے 10 لوگ گئے کھیلنے کے لیے، اس میں سے عمر کو چھانٹ دیا گیا، تو عمر کبھی نہ کبھی اس ٹیم کا حصہ تھا. تو ایسے مستثنی کو کہا جاتا ہے مستثنی متصل. اور ایک ہوتا ہے مستثنی منقطع. یہ تب ہوتا ہے جب 10 لوگوں میں سے جس کو چھانٹا گیا ہے وہ کبھی اس ٹیم کا حصہ تھا ہی نہیں. جیسے مان لو 10 لوگ آپ گئے تھے، اس میں 10 لوگ میں سے 9 انسان ہیں اور ایک گھوڑا تھا. تو کوچ نے کیا کیا، 9 انسان کو تو لے لیا کہ ہاں تم کرکٹ کھیلو، گھوڑا کو الگ کر دیا. تو گھوڑا مستثنی تو ہو گیا، گروپ سے ہٹ تو ضرور گیا، مگر گھوڑا کبھی بھی انسان کے گروپ میں تھا ہی نہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے منقطع. اس کے بعد آتا ہے موجب اور غیر موجب. مستثنی جو کلام موجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا ہے، اور
کلام غیر موجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر مستثنی منہ جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. چلیے اچھا نہیں، یہ ایک منٹ ہے، وہی مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا. دیکھیے موجب اور غیر موجب الگ چیز ہے. موجب اور غیر موجب یہ الگ چیز ہے. مفرق اور غیر مفرق مجھے بولنا چاہیے تھا. ابھی جو میں نے مثال دی ہے مفرق کی دی ہے. مفرق میں کیا ہوگا کہ مستثنی منہ کو لکھا جاتا ہے، یعنی گروپ کو لکھا جاتا ہے تب اس سے چھانٹا جاتا ہے. اور غیر مفرق کا مطلب ہوتا ہے کہ مستثنی منہ کو مفرق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس گروپ سے چھانٹا جا رہا ہے مستثنی کو، اس گروپ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. اس کو میں باکس بنا کے کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ میں نے اس کو کنفیوژن میں ڈال دیا آپ کو. ایک ہوتا ہے مفرق، میم اور فا سے لکھتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے غیر مفرق جس کو میں غین اور فا سے لکھتا ہوں. مفرق کا مطلب ہوتا ہے کہ مستثنی منہ نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی جس گروپ سے مستثنی کو چھانٹا گیا ہے اس گروپ کا ذکر اس کتاب کے اس جملے کے اندر نہیں کیا گیا ہے. اور مستثنی غیر مفرق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس گروپ سے چھانٹا گیا ہے اس گروپ کا ذکر کیا گیا ہے جملے کے اندر. چلیے اب سمجھ میں آ گیا. اور یہ جو موجب اور غیر موجب ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. موجب اور غیر موجب. موجب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو ما یا حل یا سمپل سمجھ لیجئے نفی یا استفہام سے یہ جملہ شروع ہوتا ہے. شروع میں حرف نفی یا حرف استفہام یا اسم استفہام وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس جملے کے شروع میں ہوتا ہے. تو ایسے جملے کو کہا جاتا ہے موجب. اور جس جملے کے شروع میں حرف نفی یا استفہام اسم استفہام نہیں ہوتا ہے ایسے جملے کو کہا جاتا ہے غیر موجب. اتنی اصطلاح اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے اعراب کو سمجھ جائیے گا. چلیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس سے کلیئر ہو جائے گا. یا پھر اتنا ہی رہنے دیجیے، اس کو ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ایک ساتھ اعراب کے ساتھ پڑھیں گے. چلیے السلام علیکم.